أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا في موضع آخر فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. تمام قسم کی بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا، تسبیح و تمجید، تکبیر و تحلیل صرف اللہ رب العزت والجلال کے لیے ہے، اور بیش بہا درود و سلام نبی آخر الزماں جناب محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین، بشیر و نذیر اور ہادی و مرشد بنا کر مبعوث فرمایا ہے. بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور دینی ملی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت والجلال نے انسانوں اور فرشتوں کے درمیان ایک بنیادی فرق کا تذکرہ فرمایا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اللہ جل شانہ نے فرشتوں کے اوصاف بیان فرمائے ہیں، ان کے کارناموں کا تذکرہ کیا ہے، اور انسانوں اور جناتوں کے حوالے سے بھی اللہ رب العزت والجلال نے مفصل طور پر گفتگو فرمائی ہے. بنیادی طور پر اللہ رب العزت والجلال نے فرشتوں کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ
جن چیز کا حکم دیتا ہے وہ اسے بجا لاتے ہیں اور اللہ رب العزت والجلال کی معصیت اور اس کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ یہ بنیادی اور عمومی تعریف ہے ایک فرشتے کی یا صفت ہے جس کا تذکرہ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں کیا۔ کہا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تعالیٰ جن چیزوں کا حکم دیتا ہے ان فرشتوں کو اس میں کوئی کمی نہیں کرتے ہیں، اس میں اللہ رب العزت والجلال کی معصیت اور نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور اللہ انہیں جن چیز کا حکم دیتا ہے بعینہ اسی طریقے سے وہ انجام دیتے ہیں۔ لیکن انسانوں کا کیا معاملہ ہے؟ انسانوں اور فرشتوں میں فرق کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے، امام البانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ کہا کہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ کل بنی آدم خطاء، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، گناہ گار ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اللہ جل شانہ نے انسانوں کا تذکرہ فرمایا ہے اور اس ضمن میں ان سے سرزد ہونے والی خطاؤں کا بھی تذکرہ کیا۔ بطور خاص انبیاء کرام علیہم السلام کا جہاں جہاں تذکرہ آیا اور ان سے بشری تقاضوں کے مطابق جو غلطیاں سرزد ہوئیں اس کا تذکرہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا۔ ظاہر سی بات ہے انبیاء کرام علیہم السلام یہ سب انسان تھے اور ہم انسانوں میں بنی نوع انسانیت میں سب سے اعلیٰ وعرفہ مقام رکھتے ہیں اور ان کے تعلق سے اللہ جل شانہ نے قرآن میں تذکرہ فرمایا ہے کہ ان سے خطائیں سرزد ہوئی ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بیان فرمایا، کہا کہ کل بنی آدم خطاء، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، گناہ گار ہے۔ اور اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں فرشتوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ یہ غلطی نہیں کرتے ہیں، اللہ رب العزت والجلال کے حکم کی نافرمانی اور معصیت نہیں کرتے ہیں، جبکہ انسان قدم قدم پر اللہ رب العزت والجلال کی نافرمانی کرتا ہے، اس کی معصیت کرتا ہے، گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، خطائیں سرزد ہوتی ہیں۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ فرشتے یہ گناہ نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، یہ معصیت نہیں کرتے۔ اللہ جل شانہ نے جس فرشتے کو جہاں جس کام پر مامور کیا ہے وہ بغیر کسی کمی کے اور بغیر کسی زیادتی کے اسے انجام دیتے ہیں، لیکن انسانوں کا معاملہ اس کے برخلاف ہے۔ اور اللہ جل شانہ نے اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی یہی پہچان بیان فرمائی ہے کہ انسان گناہوں کا پتلا ہے، اس سے خطائیں سرزد ہوتی ہیں، اس سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے اوامر و نواہی میں اس سے کوتاہی ہوتی ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے جو ہمارے دل و دماغ میں ہونا چاہیے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا، کہا کہ سب سے بہتر خطا کار کون ہے؟ بھائی گناہ کرنے والا بھی بہتر ہو سکتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی معصیت کرنے والا بھی بہتر ہو سکتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کہا خیر الخطائین، سب سے بہتر خطا کار کون ہے، سب سے بہتر گناہ گار کون ہے؟ اور کس کی نگاہ میں؟ اللہ کی نگاہ۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک گناہگار انسان، ایک خطا کار انسان، معصیت میں ڈوبا ہوا انسان، یہ بھی سب سے بہتر اللہ کی نگاہ میں ہو سکتا ہے۔ تو آج کے خطبے کا عنوان یہی ہے کہ سب سے بہتر گناہگار کون ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ کل بنی آدم خطاء، آدم کی ساری اولاد گناہ گار ہے، خطا کار ہے، کسی کو مستثنا نہیں کیا، الگ نہیں کیا۔ اور آگے بیان فرمایا، کہا خیر الخطائین التوابون، ان خطا کاروں میں سب سے بہتر خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے میں جلدی کرے، جو گناہوں کا اعتراف کرے،
جو اللہ کے سامنے ندامند و شرمندگی کا اظہار کرے، اس گناہوں کے بعد اس کا دل اسے ملامت کرے، چین و سکون سے رہنے نہ دے، اور وہ اللہ کے حضور حاضر ہو کے رب العزت والجلال سے عمومی مغفرت طلب کرے، اور اپنے ان گناہوں کا نام لے لے کے اللہ رب العزت والجلال سے توبہ اور استغفار کرے، یہ مومن اور یہ مسلمان سب سے بہتر مسلمان ہوگا اللہ کی نگاہ میں۔ لیکن یہ احساس پیدا کب ہوگا؟ ہم سب گناہگار ہیں، لیکن سب سے بہترین گناہگار ہم کب بن سکیں گے؟ اللہ کی نگاہ میں ہمارا مقام اور مرتبہ کیسے اونچا ہو سکتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی نسخہ ہمیں عطا کیا، اس کی بھی رہنمائی فرمائی ہے کہ ایک انسان بہترین خطا کار اور اللہ کی نگاہ میں برگزیدہ و پسندیدہ اس وقت ہو سکتا ہے جب وہ اپنے دل کے اندر سرزد ہونے والے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو، اس کے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ ہم سے جو گناہ سرزد ہوا ہے، اگر ہم اس سے معافی نہیں مانگتے، اس کا اعتراف نہیں کرتے، اللہ رب العزت والجلال سے توبہ و استغفار نہیں کرتے، تو اس کی قیمت ہمیں اس دنیا اور آخرت میں چکانی پڑے گی۔ اس کی بڑی سخت سزا اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمائی۔ یہ اس کے دل میں احساس پیدا ہونا چاہیے، اور یہی احساس انسان کو توبہ کے طرف لے کے جاتی ہے، یہی احساس انسان کو مسجد کے طرف کھینچ کے لاتی ہے، یہی احساس انسان کو جنت کے طرف گامزن کرتی ہے، یہی احساس انسان کو برائی سے بچاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان فرماتے ہیں، ایک مومن کی مثال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، بخاری شریف کی روایت عبداللہ بن مسعود کہ ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ ایک مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ مومن اپنے گناہوں کو اس طریقے سے دیکھتا ہے کہ جیسے وہ کسی پہاڑ کے آگوش میں بیٹھا ہو، کسی پہاڑ کے گود میں بیٹھا، کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو، یخاف ان یقع علیہ، اور اسے یہ خوف ستا رہا ہو کہ اتنا بڑا پہاڑ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر گر جائے، اتنا زیادہ خوف۔ ایک مومن کی مثال عبداللہ بن مسعود بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں یخاف ان یقع علیہ، اسے یہ خوف ستا رہی ہو کہ ایسا نہ ہو کہ یہ پہاڑ ہم پہ گر جائے۔ آپ بتائیں، ایک پہاڑ اگر ایک انسان پہ گرے، اس کا وجود باقی رہے گا؟ اس کے جسم کا اگر ایک بال بھی تلاش کرنے کی کوشش کی جائے تو انسان اس کو بآسانی حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ حاصل ہی نہیں کر سکتا۔ یہ ایک مومن کی صفت عبداللہ بن مسعود بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں اسی طریقے سے جب اس سے گناہ سرزد ہوتا تو وہ ڈرتا ہے، وہ چین و سکون سے اپنے گھر میں نہیں بیٹھتا، وہ ہمارے طرح نہیں ہے کہ گناہوں کا ارتکاب بھی کرتا ہے اور سماج اور معاشرے میں اس طریقے سے دندناتے پھرتا ہے کہ جیسے وہ سب سے ایماندار اور سب سے پارسا شخص ہو، اس سے نیک سماج اور معاشرے میں کوئی نہیں ہے۔ ایک مومن اپنے گناہوں کو اس نظریے سے دیکھتا ہے کہ وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور پہاڑ اس کے اوپر کہیں گر نہ جائے، جبکہ عبداللہ بن مسعود نے ایک فاجر کی مثال بیان فرمائی، کہا کہ ان الفاجر یرا ذنوبہ کذباب مر علی انفہ ففعل ہکذا، کہا کہ ایک فاجر ایک مومن کی طرح کبھی نہیں ہو سکتا ہے، جن نگاہوں سے اور جن چشموں سے اور دل کی جن بصیرتوں سے ایک مومن اپنے گناہ کو دیکھتا ہے، ایک فاجر اپنے گناہ کو اس نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان الفاجر یرا ذنوبہ کذباب، ایک فاجر و فاسق شخص اپنے گناہ کو اس مکھی کی طرح دیکھتا ہے جو مکھی اڑتی ہوئی آ کر ناک پر بیٹھ جاتی ہے، ففعل ہکذا، اور وہ اس طریقے سے کر کے اس مکھی کو اڑا دیتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، قال ابو شہاب ففعل ہکذا، اس کی تشریح بیان فرمائی کہ ہکذا کا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جیسے ناک پہ کبھی کوئی مکھی ہے، مچھر ہے، کوئی جانور، کوئی کیڑا مکوڑا بیٹھ جاتا ہے تو ہم اسے ایسے کر دیتے ہیں اور پھر ہم آگے چلتے رہتے ہیں۔ ایک فاجر کی زندگی میں گناہوں کی مثال ایسے ہی ہے کہ وہ گناہ پہ گناہ کرتا ہے، اللہ کی معصیت پہ معصیت، نافرمانی پہ نافرمانی، لیکن اس کے صحت پہ کوئی
کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بلکہ ان گناہوں کی حیثیت اس کی نگاہ میں اس مکھی کی طرح ہے کہ گناہ کر کے اس نے ایسے کر دیا، کوئی شمار نہیں، گویا اس نے کوئی غلطی نہیں کی۔ میرے بھائیوں، اگر یہ احساس کوئی مسلمان اپنے دل کے اندر پیدا نہ کرے تو وہ بہترین خطا کار کبھی نہیں ہو سکتا، وہ اپنے گناہوں سے تائب کبھی نہیں ہو سکتا ہے، وہ استغفار اور تسبیحات کا اہتمام کبھی نہیں کر سکتا ہے، چونکہ اپنے نگاہوں میں وہ سب سے بڑا پارسا ہے، سب سے بڑا نیک ہے، اور اسی زام میں وہ اپنی زندگی گزار رہا، اسے یہ احساس نہیں ہے۔ آج مسلم امہ کا جب آپ جائزہ لیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ عقیدے سے لے کے عبادات سے لے کے معاملات سے لے کے ہر سطح پر کس طریقے سے کرپشن اور یہ مسلمان امہ گناہ میں ملوث ہے۔ اس کی تفسیر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ عقائد کے باب میں دیکھ لیں، اللہ رب العزت والجلال کے ساتھ کس طریقے سے شرک کیا جا رہا، کس طریقے سے درباروں پر، مزاروں پر اور اللہ کے علاوہ دوسروں پر توکل اور اعتماد، اللہ کے علاوہ دوسرے کو مشکل کشا، حاجت رواں اور اللہ کے علاوہ دوسرے کو غوث اعظم تسلیم کرنا، نفع و نقصان کا مالک سمجھنا، خوشحالیوں کو بدحالیوں میں، بدحالیوں کو خوشحالیوں میں بدلنے والا، یا اللہ کے علاوہ بہت ساری ایسی ذات ہے جو یہ سارے کارنامے انجام دیتے ہیں۔ اللہ کی ذات میں ہم دوسرے کو ساجی اور شریک ٹھہراتے ہیں، نظر و نیاز دوسرے کے لیے، رکوع سجود دوسرے کے لیے، منتیں دوسرے کے لیے، چڑھاوا دوسرے کے لیے، قربانی دوسرے کے لیے، طواف دوسرے کے لیے۔ کون سی ایسی عبادت جو غیر اللہ کے لیے نہ کی جاتی ہو؟ یہ مسلمانوں سے جڑا ہوا مسئلہ، یہ غیر مسلمین سے جڑا ہوا مسئلہ نہیں ہے، اس کا تعلق کسی کافر سے، کسی یہودی سے نہیں ہے، بلکہ یہ خالص مسلمان جو اپنے آپ کو اہل سنہ والجماعت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کا مسئلہ ہے یہ کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو وہ سارے اختیارات دے چکے ہیں جن کا اختیار قرآن کی زبان میں اللہ جل شانہ نے نبی پاک کو بھی عطا نہیں فرمائی، اور کھلے الفاظ میں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے، چونکہ قرآن کا نزول جبرائیل امین کے ذریعے نبی پاک علیہ السلام پہ ہوا، اور اس قرآن کے سب سے پہلے اولین مخاطب یہی صحابہ کرام تھے جن کی تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہا نبی پاک علیہ السلام اللہ کی ذات کے ساتھ اگر آپ نے بھی شرک کیا، کسی کو ساجی و شریک ٹھہرایا، تو آپ کی یہ ساری نیکیاں ضائع ہو جائے۔ نبی پاک جن سے اعلیٰ وارفہ اس دنیا میں کوئی نہیں، اس مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے، سب سے بڑا مقام اس دنیا میں اگر کسی کو ملا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے سید ولد آدم، حضرت آدم سے بھی بڑا مقام، سید الثقلین، جناتوں اور انسانوں کے سردار، سید الاولین والآخرین، جتنے اس دنیا سے جا چکے اور قیامت تک جتنے آئیں گے، جن و انس، شجر و حجر، جمادات و نبات، جتنی مخلوقات، سب سے اعلیٰ وارفہ مقام اللہ جل شانہ نے نبی پاک علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ سب سے ان کے بارے میں اگر آپ نے بھی شرک کا ارتکاب کیا، اللہ کے ذات کے ساتھ آپ سوچیں کہ نظر و نیاز میں، قربانی میں، رکوع سجود میں، چڑھاوے میں، توکل اعتماد میں اگر ذرا برابر بھی اللہ کے ذات میں آپ نے ساجی و شریک ٹھہرایا تو آپ کے اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ غزوہ بدر کے موقع اور اس کی تاریخ کو دیکھیں، غزوہ احد کی تاریخ کو دیکھیں، غزوہ خندق کی تاریخ کو دیکھیں، پڑھ کے دل دہل جائے گا میرے بھائیوں۔ اتنا اندوہناک اور اتنا خطرناک منظر لکھنے والوں نے جب لکھا تو ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے، پڑھنے والوں کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میرے بھائیوں، آپ اس چشمے اور اس نگاہ سے ان واقعات کو پڑھیے۔ ایسے خطرناک موقع پہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کسی پہ اعتماد کر سکتے تھے، توکل اور بھروسہ کر سکتے تھے، لیکن نہیں، یہ ساری چیزیں اللہ جل شانہ کے ساتھ خاص۔ آج مسلمان امہ کا یہ حال ہے، اس سے بڑا پاپ اور اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ اور جو عبادات ہم انجام دیتے ہیں
نماز ہے، وضو ہے، زکوٰۃ ہے، صوم و صلات ہے، اس کے علاوہ بہت ساری عبادتیں ہیں، نماز جنازہ ہے، رمضان کے روزے ہیں، شادی بیاہ ہے، بے شمار چیزیں ہیں الی آخری۔ جب ہم ان عبادات کا جائزہ لیتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہماری یہ عبادتیں بھی بدعات اور خرافات سے خالی نہیں ہیں۔ ایک تو شرک، اور شرک کے بعد جو لوگ تھوڑے بہت بچ جاتے ہیں، جو اللہ رب العزت والجلال کی عبادت کا دم بھرتے ہیں، ان کی عبادتیں ان بدعات سے خالی نہیں ہیں۔ جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کا آپ جائزہ لیں اور وضو کا طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ معمولی سی عبادت، 1-2 منٹ میں انجام دینے والی عبادت، ہاتھ سے شروع کر کے پیر کے دھونے پہ ختم کی جاتی ہے، اس چھوٹی اور معمولی عبادت میں نہ جانے ہم لوگوں نے کن کن بدعات کو گھسایا ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، جب ممبر و محراب سے بدعات کے عنوان پر بولا جاتا ہے تو سینہ لرزتا ہے، یہ ہاتھ کانپتے ہیں کہ مسلمان امت، اس کے درمیان ایک معمولی عبادت بھی ایسی نہیں ہے جس کو ان لوگوں نے خالص چھوڑا ہو۔ یہ وضو ہے، آپ جائیں کتابوں کو پڑھیں، دینداروں کے پاس بیٹھیں تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ایسے ایسے خرافات دین کے نام پہ ان لوگوں نے پیدا کیے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے، یہی غضب اور اللہ رب العزت والجلال کی رحمت کے رکنے کا بنیادی سبب یہی ہے کہ وضو بھی سنت کے مطابق نہ کی جائے، نماز بھی سنت نبوی کے مطابق ادا نہ کی جائے، غسل بھی پیارے نبی کے طریقے پر نہ کیا جائے، بچہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر پیدا نہ کرایا جائے۔ شروع سے لے کر آخر تک جب مسلم امت کا پورا سسٹم ہی گڑبڑ ہے تو پھر آپ خیر کی امید، رب العالمین سے رحمت کی امید، اللہ رب العزت والجلال سے شکوہ، رب العالمین کے دربار میں شکایت کس منہ سے ہم کرنے کے لائق رہیں گے؟ ارے یہ صحابہ کرام تھے، یہ صحابہ کرام تھے۔ حضرت انس بیان فرماتے ہیں، تابعین کو جب انہوں نے اپنے نگاہوں سے دیکھا کہ یہ تابعین جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اس حدیث کے راوی حضرت عمران ابن حسین ہیں، کہا تھا خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پیارے نبی کے بعد، عہد رسالت مآب کے بعد سب سے بہتر زمانہ کون ہے؟ تابعین کا زمانہ۔ حضرت انس کہتے ہیں تابعین کو مخاطب کرتے کہ انکم لتعملون اعمالا وہی ادق فی اعینکم من الشعر، کہا کہ تم لوگ آج جس طریقے سے گناہ کرتے ہو، جو کام تم لوگ کر رہے ہو، یہ گناہ اور یہ کام تمہارے نگاہوں میں اس بال سے بھی باریک ہے۔ وَإِن كُنَّا لَنَعُدُّهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، کہتے ہیں یہ کام جس کو تم لوگ بات سے باریک تصور کرتے ہو، ہم لوگ اس کام کو پیارے نبی کے زمانے میں ہلاک کر دینے والے گناہوں میں شمار کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آج زندہ ہوتے اور اپنے نگاہوں سے آج مسلمان امہ کے حالات کو دیکھتے، عقیدے کی خرابی کو دیکھتے، عبادات کی خرابی کو دیکھتے، اور جو سماجی برائیاں ہیں، چوری ہے، غیبت ہے، حسد ہے، منافقت ہے، اور ایک لامتناہی سلسلہ ہے برائیوں کا میرے بھائیوں، رشوت خوری، زنا خوری، بد اخلاقی، بد کرداری، چوری، ایک سلسلہ ہے میرے بھائی۔ اگر اسے حضرت انس دیکھتے تو کیا کہتے؟ جبکہ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، اللہ اکبر، اگر کسی صحابی سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا تو اس وقت تک وہ چین سے نہیں رہتا۔ رات میں اگر کسی صحابی نے کوئی خواب دیکھا تو سورج نکلنے سے پہلے مسجد نبوی میں پہلے صف میں ممبر رسول کے پیچھے کھڑا ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں سب سے پہلے اپنے اس مسئلے کا حل تلاش کروں گا، میں پوچھوں گا۔ خواب بھی دیکھتا تو یہ صحابہ کرام کی شان تھی، یہ صحابہ کرام کی پہچان تھی، یہ ان کا وطیرہ اور طریقہ تھا۔ اسی لیے اللہ جل شانہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ابو بکر سے لے کے سن 110 ہجری تک جتنے صحابہ کرام آئے یہ سب کے سب جنتی ہیں۔ کسی مسلمان کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ کسی ادنا صحابی کے خلاف بھی وہ اپنے زبان کو کھولے۔ اگر مسلمان رہنا ہے، اپنے ایمان کو بچانا ہے، اپنے عقیدے کو بچانا ہے، تو سید ابو بکر صدیق
سے لے کے آخری سن 110 ہجری میں جو اس دنیا سے رخصت ہوئے، اس کے خلاف آپ اپنی زبان کو نہیں کھول سکتے۔ یہ صحابہ کرام تھے۔ حضرت عمران ابن حسین، میں 3 واقعات کی طرف اشارہ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں میرے بھائیوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کسی صحابی سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا تو وہ چین و سکون سے اپنے گھر میں نہیں بیٹھتا۔ آج گناہ گار، آج چوری کرنے والا، ڈکیتی کرنے والا، رشوت لینے والا، زنا کرنے والا، بد کرداری کرنے والا، بد اخلاقی کرنے والا، زبان درازی کرنے والا، نفاق کرنے والا، سماج اور معاشرے کے سراجوں کو بکھیرنے والا، سب سے زیادہ سماج اور معاشرے میں دندناتے ہوئے اور اپنی گردن کو لمبی کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ پیارے نبی کے زمانے میں یہ صحابہ کرام کا یہ وطیرہ نہیں تھا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عمران ابن حسین کہتے ہیں کہ قبیلے جوہینہ کی ایک خاتون، ایک عورت، اندازہ لگائیں ایک عورت، صنف نازک، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ان خواتین کے ساتھ جن پیار و محبت اور شفقت کے ساتھ معاملہ کرنے کی تعلیم دی ہے، دنیا کے کسی دھرم میں یہ تعلیم آپ کو نہیں ملے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ خاتون آتی ہے قبیلہ جوہینہ کی اور کہتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے زنا کا ارتکاب ہوا، اس سے گھناؤنا پاپ دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ جو انسان کے عرض کے ساتھ کھیلا گیا ہو، نسل انسانی کے تسلسل کو برباد کرنے کی کوشش کی گئی ہو، اتنا بڑا پاپ گناہ کبیرہ ہے زنا کرنا ہے میرے۔ وہ خاتون کہتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے زنا کا ارتکاب ہو اور اس زنا کے وجہ سے میں حمل سے ہوں، آپ مجھ پر حد قائم کیجیے۔ یہ تصور تھا اس سماج کا میرے بھائیوں، یہ اس سماج کا نمونہ تھا۔ گناہ ہوتے تھے اور گناہ کیوں نہیں ہوں گے؟ بشری تقاضوں کے مطابق انسان سے گناہ سرزد ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام، ان سے گناہ کا ارتکاب نہیں ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام، ان سے گناہ نہیں ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ، ان سے گناہ کا، یہ ان کا شمار اولو العزم من الرسل میں ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ آپ قرآن پڑھیں، حضرت آدم و حوا کے بارے میں قرآن میں کیا کہا گیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب العزت والجلال نے آدم و حوا کی ترجمانی قرآن میں کی ہے، کہا آدم و حوا نے گناہ کیا لیکن اپنے گناہ پر اکڑے نہیں، مصر نہیں رہے، آج کی ان مسلمان امت کی طرح نہیں تھے، بلکہ گناہوں کا اعتراف کیا اور اللہ رب العالمین سے کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ پروردگار، اگر تو ہمارے ان صداؤں کو سنے گا نہیں تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، جنہوں نے غلطی سے ایک قبطی کو ایک مکہ لگا دیا اور وہ مر گیا، اس کا احساس انہیں ہوا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ قرآن میں اس کا بھی تذکرہ ہے، اللہ نے تذکرہ فرمایا کہ حضرت آدم سے جو غلطی ہوئی اس کا اعتراف کیا دل سے، قرآن میں ہے اللہم انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، مغفرت طلب کی اللہ جل شانہ سے۔ اور حضرت داؤد، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے جن کو اتنی صلاحیت عطا فرمائی، قرآن کہتا ہے حضرت داؤد کے بارے میں کہ ان کو احساس ہو گیا، بڑے ذہین اور بڑے زیرک انسان تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ وَظَنَّ دَاؤُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فاستغفر ربہ وخر راکعا وعناب۔ حضرت داؤد کو یہ احساس ہوا کہ اب مجھے آزمایا جا رہا ہے، اب مجھے امتحان میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ فاستغفر ربہ، تو انہوں نے اپنے رب سے مغفرت شروع کر دی۔ کہا آزمائش میں ہم کھرے کیسے اتر سکتے؟ اللہ کی مغفرت، اللہ سے معافی طلب کی۔ فاستغفر رب وخر راکعا، اور آپ سجدہ ریز ہوئے، وعناب، اور توبہ کیا میرے بھائیو۔ تین چیزوں کا تذکرہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں۔ اور ان کے بارے میں کیا کہیں گے جو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے؟ پتہ ہے یہ دعا بچے کو یاد ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ توبہ و استغفار کے حوالے سے قرآن اور احادیث میں جتنے نصوص اور جتنی دعائیں وارد ہوئی ہیں، ان تمام دعاؤں میں سب سے زیادہ مؤثر دعا یہی ہے جس کا تذکرہ قرآن میں کیا گیا۔ کسی کو پتہ ہے کون سی دعا ہے؟
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. معمولی سی دعا لگتی ہے. ارے یہ تو وہ دعا ہے کہ آپ جس مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے وہاں قیامت سے پہلے نکلنے والے نہیں تھے. اور قرآنی حکایات اور قصص ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اللہ جل شانہ کو یہ دعا سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. آج ہم پریشان حال ہیں, در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں, روزی روٹی کا مسئلہ ہے, بچے بچیوں کی شادی کا مسئلہ ہے, رزق کی تنگی ہے, آپسی معاملات درست نہیں ہیں, سماج اور ملت کے حالات بیکار ہیں, اتنے سارے مسائل, لیکن اس کے باوجود بھی توبہ و استغفار کی توفیق نہیں ہوتی ہے. توبہ و استغفار کے اندر اللہ جل شانہ نے اتنی طاقت رکھی ہے, اتنی قوت رکھی ہے کہ دنیا کی کسی چیز میں اتنی طاقت نہیں ہے میرے بھائیو. آپ آزما کے دیکھیں, اور یہ نہیں کہ سالوں سال آزمائیں, صرف ایک ہفتہ آپ تسبیحات کا اہتمام کریں, صرف ایک ہفتہ آپ استغفار کا اہتمام کریں, آپ کے زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی میرے بھائی. اور ایسا نہیں ہے, قرآن اور احادیث میں مختلف واقعات آپ کو ملیں گے جس سے پتہ چلے گا کہ اللہ جل شانہ نے استغفار کے اندر اتنی قوت عطا فرمائی اور ان تسبیحات کے اندر اتنی چاشنی عطا فرمائی ہے کہ اللہ جل شانہ آپ کے سارے معاملات کو درست فرما دے گا اور ہر طرح کی نوازشوں سے آپ کو مالا مال فرما دے گا. قرآن پڑھیے, اور بطور خاص سورہ نوح, چھوٹی سی سورت ہے, جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی, اس کے اندر یہی کہا گیا ہے, استغفروا ربکم انہ کان غفارا. در در کی ٹھوکریں نہ کھاؤ, مزاروں پر نہ جاؤ, ادھر ادھر نہ جاؤ, بیٹے اور بیٹیوں کے سوالی کسی اور کے دروازے کو نہ بناؤ, بلکہ اپنی حاجتوں کو, اپنی ضرورتوں کو, اپنی منتوں کو, اپنے آرزوؤں کو, اپنے تمناؤں کو اللہ کے پاس لے کے آؤ, کیونکہ وہ بڑا غفور ہے اور بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. اور جب تم استغفار کرو گے, یرسل السماء علیکم مدرارا, وہ آسمانوں سے خزانوں کی برکھا برکھائے گا. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اور تم تنگ دستی کی شکوہ کرتے ہو, اللہ رب العالمین سے رزق اور روٹی کے سوالی بنتے ہو, اس استغفار کے بدولت اللہ تعالیٰ تمہارے مال بھی عطا فرمائے گا, اولاد بھی عطا فرمائے گا, آسمانوں سے خزانے کو بھی کھولے گا, زمین سے بھی تمہیں خزانہ عطا فرمائے گا, تمہیں کشادہ گھر عطا فرمائے گا, اور تم اللہ رب العزت والجلال سے روزی روٹی اور جاب کی تمنا اور آرزو کرتے ہو, اللہ تعالیٰ تمہیں بے شمار باغات سے عطا فرمائے گا. یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت والجلال نے قرآن میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے میرے بھائی. تو حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, ان سے بھی غلطیاں ہوتی تھیں, لیکن ان غلطیوں پر وہ مصر نہیں رہتے تھے, بلکہ توبہ و استغفار کرتے تھے. ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ ان گناہوں سے اپنے آپ کو جتنا جلدی ہو الگ کر لیں. اور مسلم شریف کی روایت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی, پورا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا جب اس نے کہا کہ میں زنا کی وجہ سے حاملہ ہو گئی ہوں, تو کہا کہ اس کے سرپرست کو بلاؤ. اس کے سرپرست کو بلایا گیا, اور پیارے نبی نے کہا, حدیث کے الفاظ ہے کہ احسن الیہا, احسن الیہا, اسے لے جاؤ اور اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو, تان و تشنیع مت کرنا, برا بھلا نہ کہنا, سماج اور معاشرے میں اس خاتون کے عزت کو اچھلنے نہیں دینا. فاحسن الیہا, جتنے بہتر طریقے ہو سکتے ہیں اور جتنے خیر و بھلائی کے راستے ہو سکتے ہیں وہ سب اس خاتون کے ساتھ تم کرنا. فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِي بِهَا, اور جب یہ بچہ جنم دے دے تو میرے پاس لے کے آنا. مسلم شریف کی روایت ہے, جب وہ خاتون بچہ جن دی, پیارے نبی کے پاس لایا گیا, لمبا واقعہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حد جاری کرنے کا حکم صادر فرمایا اور اسے سنسار کیا گیا. سنسار کرنے کے بعد نبی کائنات سید الاولین والآخرین, شفیع المذنبین, امام المتقین, سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زناکار خاتون کی نماز جنازہ پڑھائی. حضرت عمر بن الخطاب اتنے جلالی, جب انہوں نے پیارے نبی کو نماز جنازے پڑھاتے ہوئے دیکھا تو کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
آپ نے اس بد کردار خاتون کی نماز جنازہ پڑھائی. اللہ اکبر. سوچنے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو یہ پیغام دیا اور کہا کہ سنو، لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 اہل المدینۃ لوسعتهم وهل وجدت توبۃ افضل من ان جادت بنفسها للہ تعالی. حضرت عمر سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس خاتون جس کو تم بد کردار کہہ رہے ہو اور یہ خاتون جس کی نماز جنازہ میں نے پڑھائی ہے، اس نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اگر اس کے سچی توبہ کو مدینہ کے 70 لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کی مغفرت کے لیے کافی ہو جائے گا. اللہ اکبر. ایسی توبہ اس خاتون، اس بد کردار خاتون نے کی. اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا امت کے لوگوں کو؟ کہا کہ وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ. کیا تم اس سے بھی سچی اور اچھی توبہ تم نے دنیا میں دیکھی ہے؟ جس نے اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا ہو، کیا اس سے اچھی توبہ اس دنیا میں کوئی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے. تو سب سے بہتر خطا کار وہ ہے جو اللہ کے حضور حاضر ہو کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو، رب العالمین کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، اپنے جبی کو جھکائے، اپنے دامن کو پھیلائے اور اپنے دل کے تمناؤں کو نکال کر رب العزت والجلال کے حوالے کر دے اور اپنے زبان حال سے کہے اللہم احرمنی لذت معصیتک. اے اللہ تو ہمیں گناہوں کی لذت سے محروم کر دے، وارزقنی لذت طاعتک، اور اپنی اطاعت و بندگی کے چاشنی سے تو ہمیں نواز دے. میرے بھائیوں، ہم رب العالمین سے دعا کریں کہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق ارزانی فرمائے کہ ہم سے جو گناہ سرزد ہو ہم ان گناہوں پر نادم و شرمندہ اور تائب و خاسر ہوں. ہم سے جو بھی گناہ سرزد ہو ہم اللہ رب العالمین کے حضور حاضر ہو کر ان توبہ کے اصولوں اور ان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہم رب العالمین سے توبہ و استغفار کریں. رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ، صحیح اسلامی عقیدے پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو.